बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस वक्त सारी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से अपने घरों में बंद है। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इस आफत से हम सब की हिफाजत फरमाए और हर आदमी की ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक शुरू हो जाए। लेकिन अभी जो नया हुकूमत की जानिब से इशारा आया है और माहिरीन की राय आई है, उससे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ेगी, रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा। ऐसी सूरत में तरावी के मज़ीद मसाइल खड़े हो जाएंगे। मैं आज इस मुख्तसर वीडियो में आप हज़रात के सामने तरावी से मुताल्लिक़ कुछ सवालात और उसके जवाबात आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप हज़रात इसको बग़ौर समाअत फ़रमाएँ, अमल करें और अपने दोस्तों और अहबाब तक इसको पहुँचाएँ। पहला सवाल यह है, क्या तरावी की नमाज़ घर पर अदा करना जायज़ है? तो उसका जवाब यह है कि देखिए, तरावी की नमाज़ सुन्नत मुअक्कदा है और पाँचों नमाज़ों की शरई हैसियत फ़र्ज़ की है। जब मौजूदा हालात के अंदर उलमा इकराम ने इन पाँचों नमाज़ों को घर पर अदा करने की इजाज़त दी है, तो जो सुन्नत मुअक्कदा है उसकी भी इजाज़त होगी। तरावी की नमाज़ जिस तरह मस्जिद में अदा की जा सकती है, उसी तरह घरों में भी अदा की जा सकती है। दूसरा सवाल ये है कि तरावी की जमात करने के लिए कम से कम कितने अफराद होने चाहिए? इसके जवाब में पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि तरावी की नमाज़ को हम जमात से ही अदा करें। तरावी की नमाज़ तन्हा भी अदा की जा सकती है, जमात से भी अदा की जा सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि हम जमात की फ़जीलत को न खोएं और अपने घरों के अंदर भी तरावी की नमाज़ जमात के साथ ही पढ़ें। अब रहा ये सवाल कि कितने लोग ज़रूरी हैं, तो उसका जवाब यह है कि तरावी की जमात के लिए कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, जो एक इमाम बन जाए और एक मुक्तदी बन जाए। तीसरा सवाल आप हज़रात की खिदमत में ये है कि अगर किसी घर के अंदर या किसी इलाके में घर में तरावी पढ़ाने के लिए कोई हाफिज़ ना मिले, तो क्या गैर हाफिज़ तरावी पढ़ा सकता है? और अगर वो पढ़ाएगा तो किस तरह पढ़ाएगा, कहाँ से पढ़ाएगा? उसका जवाब यह है कि बेहतर तो यह है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें हाफिज़ ही मिल जाए और हम उसी के पीछे तरावी की नमाज़ पढ़ें। लेकिन अगर ऐसा ना हो और हाफिज़ दस्तयाब ना हो सके, तो गैर हाफिज़ जो नाज़रा पढ़ा हुआ है और कुरान करीम के अल्फाज को सही तरीक़े से अदा कर सकता है, तो वो तरावी की नमाज़ पढ़ा सकता है। अब रही ये बात कि वो कुरान करीम कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो सबसे आसान शक्ल तो ये है कि वो अलम तरा से पढ़े, जैसे आम तौर पर लोग पढ़ते हैं और आपको उसका तरीक़ा खुद मालूम है। और अगर चाहे तो अलम तरा के अलावा कहीं किसी और जगह से भी वो कुरान करीम को पढ़ सकता है। चौथा सवाल ये है कि अगर ऐसी शक्ल पेश आ जाए कि घर में ना तो कोई हाफिज़ हो और ना ही कोई ऐसा गैर हाफिज़ हो जो बाशरा हो, उसके चेहरे पर दाढ़ी हो, तो क्या बग़ैर दाढ़ी वाला गैर हाफिज़ तरावी की नमाज में इमामत कर सकता है? तो उसका जवाब यह है कि फ़ुक़हा इकराम ने गैर दाढ़ी वाले की, जो शरई दाढ़ी नहीं रखता है, उसकी इमामत करने को मकरूह करार दिया है। ऐसे आदमी की इमामत को फ़ुक़हा ने मकरूह करार दिया है। लेकिन अगर वो तौबा कर ले और ये इरादा कर ले कि मैंने आज तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अहम सुन्नत की मुखालफत की है और मैं आइंदा इससे तौबा करता हूँ, तो फिर अगर वो नमाज़ पढ़ाता है तो उसकी इमामत जायज़ है और इंशाअल्लाह जमात का सवाब भी मिलेगा। बाज़ हज़रात ने एक सवाल और भेजा है। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गांव में, देहात में हाफिज़ नहीं होते और इत्तिफ़ाक़ की बात कि मस्जिद का जो इमाम है वो भी हाफिज़ नहीं होता।
تراوی کے لیے رمضان المبارک کے مہینے میں دوسرے علاقوں سے حفاظ کو بلایا جاتا ہے، لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ دوسرے علاقوں سے حفاظ نہیں آ سکتے، تو ان کا سوال یہ ہے کہ وہ اپنی مسجدوں میں کس طرح سے تراوی پڑھیں۔ تو اس کے جواب میں عرض کر دوں کہ رمضان المبارک میں 2 اہم سنتیں ہیں۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ پورے رمضان تراوی کی نماز پڑھنا، اور دوسری سنت ہے پوری تراوی میں قرآن کریم کو کم سے کم 1 مرتبہ ختم کرنا۔ ہم مسلمانوں کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم ان دونوں سنتوں کو زندہ کریں، لیکن اگر مجبوری ہو اور امام صاحب بھی حافظ نہ ہوں اور کوئی حافظ بھی دستیاب نہ ہو سکے تو پھر جماعت کے ساتھ تراوی پڑھیں گے اور علم طرح سے پڑھ لیں گے تاکہ کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو۔ بعض حضرات کی طرف سے یہ سوال بھی ہے، ہمارے ہاں ماشاءاللہ بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، لیکن ابھی صورتحال ایسی ہے کہ کچھ بچوں کے 10 پارے ہوئے ہیں، کچھ بچوں کے 15 پارے ہوئے ہیں، کسی کے 20 پارے ہوئے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا بچے اپنی تراوی کے گھر میں جماعت کے ساتھ پڑھائیں اور جتنا قرآن کریم یاد ہے اس کو پڑھ لیں، اور بقیہ مہینے میں وہ کیا کریں؟ اس کے 3 جواب ہیں، اس کے جواب کی 3 شکلیں ہیں، اور وہ تینوں شکلیں آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ اس بچے نے اگر مثلاً 15 پارے حفظ کیے ہیں تو وہ اپنے 15 پاروں کو پڑھ لے، اور بقیہ جو تراویاں بچی ہیں وہ تراویاں وہ علم طرح سے پڑھا دے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ 15 پاروں کو پڑھ لے، پھر دوبارہ جو بقیہ تراویاں بچی ہیں ان میں انہی 15 پاروں کو دوبارہ دہرا لے۔ یہ بھی ایک دوسری شکل ہو سکتی ہے۔ اور تیسری ایک شکل اور بھی ہو سکتی ہے کہ اگر اس نے 15 پارے حفظ کیے ہیں تو پورے 30 دن کی تراوی میں ان 15 پاروں کو ہی تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لے اور 30 تراویوں کو پورا کر دے۔ ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک سوال اور ہے کہ گھر میں تراوی کی نماز میں گھر کی عورتیں شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب سنیے۔ اگر گھر میں آپ تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو مسئلے کی 2 صورتیں ہیں۔ آپ اپنی عورتوں کو ساتھ لے کر کے تراوی پڑھنا چاہتے ہیں اور گھر میں جماعت میں شریک ہونے والے تمام مرد محرم ہیں، عورتیں شریک ہو سکتی ہیں، پردے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ عورتیں یا مرد غیر محرم جمع ہو جائیں تو ایسی صورت میں مردوں اور عورتوں کے بیچ میں ایک باریک پردہ ڈال دیا جائے اور عورتیں تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ پردے کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں۔ ایک سوال اور ہے جو ہر سال پوچھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بعض گھروں میں لڑکیاں حافظ قرآن ہوتی ہیں اور ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے قرآن کریم کے حفظ کو باقی رکھنے کے لیے عورتوں کو ہی جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں، اور امام بھی عورت اور نماز پڑھنے والی بھی عورتیں۔ اس کا جواب سنیے کہ فقہاء اکرام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کی روشنی میں فرمایا ہے کہ تنہا عورتوں کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، یعنی امام بھی عورت ہو اور نماز پڑھنے والی بھی عورتیں ہوں، مکروہ ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ حتی الامکان بچنا چاہیے عورتیں جماعت کے ساتھ، تنہا عورتیں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس لڑکی نے حفظ کر لیا ہے تو حفظ کو یہ باقی کیسے رکھے گی؟ اگر یہ تراویح جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائے گی تو اپنے حفظ کو باقی کیسے رکھے گی؟ تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ قرآن کریم کو باقی رکھنے کے طریقے تراویح کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں۔ مثلا روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یا اپنی 5 وقتہ نمازوں میں پڑھنا، یا اسی طرح نوافل اور سنتوں میں پڑھنا، یا اسی طرح وہ کسی عورت کو بھی قرآن کریم سنا سکتی ہے، یا اسی طرح وہ لڑکی تنہا بھی اپنی تراویحوں میں قرآن کریم پڑھ سکتی ہے۔ یہ تمام شکلیں ہیں قرآن کریم کے حفظ کو باقی رکھنے کے لیے۔ تراویح ہی پڑھنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر کوئی بالفرض پڑھنے پر ہی اڑا ہوا ہو تو پھر وہ عورتیں اور پڑھنے والی عورتیں اور پڑھانے والی عورت ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے۔ مردوں کی جماعت لگانے کا طریقہ تو یہ ہے کہ مرد امام آگے کھڑا ہوتا ہے، مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن لڑکی اگر تراویح کی نماز پڑھائے گی تو اس کو اسی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ فرق یہ ہوگا کہ 1 قدم کے برابر
آگے بڑھ جائے گی۔ مثلا جو نماز پڑھانے والی ہے اس کی ایڑی اور جو نماز پڑھنے والی ہیں اس کے پیر کی انگلیاں برابر ہوں گی، مردوں کی طرح آگے کھڑی نہیں ہوں گی۔ اور رہی بات فرض نماز کی اور وتر نماز کی، وہ علیحدہ علیحدہ پڑھیں گی، جماعت کے ساتھ وہ نہ پڑھیں۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے جو اہم ہے کہ بعض لڑکے 15 سال کے ہو جاتے ہیں، وہ ماشاءاللہ قرآن کے حافظ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا قد چھوٹا ہے، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں آئی، تو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ایسا لڑکا جو 15 سال کا ہو گیا ہو، قد چھوٹا ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، کیا وہ تراویح کی امامت کر سکتا ہے؟ تو میں اس کے جواب میں عرض یہ کر دوں کہ آدمی کے بالغ ہونے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت ہے عمر کا 15 سال ہو جانا۔ اگر کوئی بچہ اس کی عمر 15 سال ہو گئی ہے، چاہے اس کا قد کتنا ہی چھوٹا ہو اور اس کے چہرے پہ داڑھی نہ آئی ہو، تب بھی وہ فرض نماز اور تراویح نماز کی امامت کر سکتا ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ ایسے حالات میں جب سارے لوگ گھروں میں بند ہیں تو کیا حافظ قرآن کریم پڑھنے والا اور اس کے پیچھے سامع ہونا ضروری ہے؟ تو میں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی حافظ اپنے قرآن کریم کے حفظ میں پختہ ہے، اس کو قرآن اچھی طرح یاد ہے، تو اس کو سامع کی ضرورت نہیں، وہ بغیر سامع اور لقمہ دینے والے کے بغیر بھی قرآن کریم سنا سکتا ہے۔ لیکن بہتر شکل یہی ہے کہ ساتھ میں ایک اور دوسرا حافظ ہو تاکہ وہ اس کی غلطیوں پر لقمہ دے سکے۔ ایک اور اسی سے ملتا جلتا سوال ہے کہ اگر کہیں پر بڑی عمر کا بالغ سامع نہ ہو، مثلا 11 یا 12 سال کا کوئی بچہ سامع ہو، تو کیا وہ قرآن سن سکتا ہے اور غلطیاں بتا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر بچہ سمجھدار ہو اور ہوشیار ہو اور وہ بچہ اگر امام کی غلطی پر لقمہ دے تو کوئی حرج نہیں، وہ دے سکتا ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل پیش نہیں آئے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔